تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جہاں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے لیے زحمت ہی زحمت بن جائے گا. یہ اس صورت میں زحمت ہی زحمت ہوگا جب رمضان کو اس کے مقاصد کے تحت پورا قبول نہ کریں. جو ایک تربیتی پیکج ہے اس پیکج کو پورا قبول نہ کریں. صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کی روٹین تو بنا لی لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھ رہے. صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کی روٹین تو بنا لی لیکن نامحرم سے تعلقات پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی روٹین تو بنا لی لیکن گالم گلوچ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، بری گفتگو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کی روٹین تو بنا لی لیکن غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشیاں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی روٹین تو بنا لی لیکن دھوکہ دینا، تجارت میں دھوکہ، ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس میں دھوکہ، کوئی کام کر رہے ہیں اس میں دھوکہ، مزدوری پہ جا رہے ہیں اس میں دھوکہ. اگر یہ سب نہیں چھوڑا تو یاد رکھیں کہ اس رمضان کے خاطر خواہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے بھوکے، کتنے ہی بھوکے روزے دار ہیں جن کو اللہ کے یہاں صرف بھوکا لکھا جاتا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما. صائم روزے دار کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا صوم، روزہ، روزہ. صائم کا مطلب ہوتا ہے روزے دار. کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کی گنتی مشکل ہے، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے اللہ کے یہاں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر روزہ رکھنے کے بعد بری باتیں کرنا، برے کام کرنا تم نہیں چھوڑ سکتے، بیہودہ اور غلیظ گفتگو نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی ضرورت تھوڑی ہے. پھر جو کرنا ہے کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، پھر تمہارے بھوکے رہنے کی اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے. روزہ تو اس لیے آیا تھا کہ سال بھر کے اندر ہماری زبان میں جو پھسلن پیدا ہو گئی، جو گالی دینے کی، جو غلط گفتگو کرنے کی، ذو معنی باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اللہ اپنے فضل سے وہ دور کر دے. روزہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو ہمارے اعضاء میں کچھ غلط چیزیں شروع ہو گئی تھی اللہ وہ دور کر دے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کے درمیان میں جائز تعلقات میاں بیوی کے ان سے بھی منع کیا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں ناجائز تعلقات بھی روزے کے ساتھ نبھائے جا رہے ہوتے ہیں.